کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے تمام غیر معمولی لوگوں میں سب سے پہلی خوبی کیا مشترک ہے؟ یہ مشترک خوبی ہے خود پر یقین۔ زندگی آسان نہیں، جہد مسلسل ہے۔ اس مسلسل جد و جہد کے دوران جیت اسی کی ہوتی ہے جو خود پر یقین رکھتا ہے، جسے اپنی صلاحیتوں اور قوتوں پر یقین ہو اور جسے یہ یقین ہو کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے کچھ کر گزرے گا۔ خود پر یقین آدمی کے لیے اس دنیا میں بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہمارے ملک میں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد خود اعتمادی سے محروم ہے، بلکہ نوجوانوں میں سب سے بڑا فقدان ہی ان کے اندر اعتماد کا ہے، اور نوجوانوں میں اس کی کمی کے ذمہ دار والدین ہیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کے بچپن میں اس انداز سے تربیت نہیں کرتے کہ بچے بڑے ہو کر پر اعتماد بنیں۔ خود پر یقین کے دو درجے ہیں۔ نمبر 1، خود اعتمادی، جسے ہم انگریزی میں سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں، اور اس پر پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ یہ ویڈیو کا لنک آپ کو آئی بٹن میں بھی نظر آ رہا ہوگا اور ڈسکرپشن میں بھی میں اس کا لنک دے دوں گا۔ اور نمبر 2، خود توقیری، جسے ہم انگریزی میں سیلف اسٹیم کہتے ہیں۔ آج کی گفتگو انشاءاللہ خود توقیری کے بارے میں ہی ہوگی۔ عموماً لوگ خود اعتمادی کے لیے بہت جد و جہد کرتے ہیں، تاہم یہاں یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ خود اعتمادی کے لیے آدمی کے اندر خود توقیری کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی جو آدمی اپنی عزت نہیں کر سکتا، وہ اپنے اندر اعتماد بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ گویا خود توقیری خود اعتمادی کا بیج ہے۔ جن بچوں میں خود توقیری ہوتی ہے وہ خود کو اہم تر گردانتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے اہم ہے۔ بچے کے لیے جتنی اہم خود اعتمادی ہے، اتنی ہی اہم اس کے اندر خود توقیری کا پایا جانا ہے، کیونکہ خود توقیری اسے یہ محسوس کراتی ہے کہ وہ کتنا قابل ہے۔ جن بچوں میں خود توقیری کم ہوتی ہے، وہ تعلیمی مسائل کا شکار بھی زیادہ رہتے ہیں۔ سماجی طور پر بھی وہ خود کو معاشرے سے ہم آہنگ نہیں کر پاتے۔ اس لیے ہم خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ خود توقیری پر بھی بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا آئیے ہم آپ کو 7 اقدامات بتاتے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے بچوں میں خود توقیری بڑھا سکتے ہیں۔ تو نمبر 1، بچوں سے گفت و شنید، یعنی بچوں کے ساتھ روزانہ کچھ وقت بیٹھ کر ضرور باتیں کیجیے۔ اس دوران ان سے ان کے تعلیمی مسائل کے بارے میں گفتگو کیجیے اور اپنی روزانہ کی زندگی میں انہیں جو چیلنجز پیش آتے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کرتے رہیے۔ انہیں یہ بتائیے کہ وہ اپنے درپیش چیلنجز سے کیسے نپٹ سکتے ہیں۔ یوں بچے میں یقین پیدا ہوگا کہ اس کے ساتھ جو مسائل درپیش ہیں وہ اس کا مقدر نہیں ہے، انہیں وہ حل کر سکتا ہے۔ اسے اپنی اہمیت کا احساس بھی ہوگا۔ بچے کو بتائیے کہ نہ صرف اسے بلکہ سب کو زندگی میں گو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور اللہ کے ولیوں کے قصے بھی سنائیے۔ آپ کو جن مسائل کا حل نہیں معلوم، بچے کو ترغیب دیجیے کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی کتاب پڑھے یا کسی متعلقہ ماہر فرد سے مشورہ کرے۔ یوں بچے کے دل میں کتابوں کی اہمیت پیدا ہوگی اور وہ کتاب کے مطالعے کی طرف آئے گا اور بزرگوں اور دانشوروں سے میل جول کا شوق بھی پیدا ہوگا۔ ہمارے ہاں اس ضمن میں حد سے زیادہ کوتاہی برتی جاتی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بچے چھوٹی عمر سے کتابیں پڑھتے اور بڑے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، خود وہ بڑے ہو کر زیادہ گہرائی اور گہرائی کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے مزاج میں زیادہ سنجیدگی اور زندگی میں زیادہ سلیقہ پایا جاتا ہے۔ بچے کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے تو اس سے صرف نظر کرنے یا اس پر اسے ڈانٹنے کی بجائے اس بارے میں بھی اس سے بات کیجیے۔ مثال کے طور پر اگر اس کی یادداشت کا مسئلہ ہے اور سبق دیر تک یاد نہیں کر پاتا تو اسے کہیے کہ کوئی بات نہیں، یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تم سبق یاد کرتے ہوئے اپنی کتاب پر توجہ نہ دیتے ہو یا پھر تم کسی وجہ سے پریشان ہو۔ نمبر 2، تنقید کرنے کی بجائے اصلاحی رائے دیجیے۔ بچوں پر والدین کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص کر سخت گیر والدین کے برتاؤ کی وجہ سے بچے دبے رہتے ہیں اور یوں خود توقیری بھی متاثر ہوتی ہے۔ والدین کی حیثیت سے آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کے دوران اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ بچے کے لیے آپ کی رہنمائی اصلاحی تو ہو، مگر تحقیر امیز، عیب جوئی یا نکتہ چینی ہرگز نہ ہو۔ بچے کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے اس پر واضح گفتگو اور مشورہ بھی واضح ہو، یعنی کیا اور کیسے کیا جا رہا ہے اور کیا کیا جانا چاہیے۔ بچے کو بتائیے کہ اسے کون سا کام کیسے کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے وہ کوئی کام سیکھ کر تو پیدا نہیں ہوا، آپ اسے بتائیں گے کہ کون سا کام کیسے کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اس سے بچے میں کام کرنے کا ہنر آئے گا اور یوں اس کی خود توقیری بڑھے گی۔ بچہ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنے لگے گا۔ اپنے اہداف خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے، اس کے لیے سخت جد و جہد کرنے سے آدمی کے اندر خود توقیری بڑھتی ہے۔ اس لیے جب بچہ کوئی کام کرے اور اس کی تکمیل میں اسے ناکامی ہو تو اس پر تنقیص و تنقید کے تیر چلانے کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کیجیے اور اس کی کوشش کو سراہیے۔ اگلی مرتبہ اس سے بہتر کرنے اور کامیاب ہونے کی امید دلائیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بچے کے کپڑے اکثر گندے دیکھیں تو اسے یہ کہہ کر کہ تمہارے کپڑے ہر وقت گندے کیوں رہتے ہیں چیخنے کی بجائے اسے یہ کہہ دیجئے کہ جب تم کھیل کود کر گھر آتے ہو تو نہا دھو کر صاف کپڑے پہنا کرو۔ نمبر 3، نمو آور مزاج۔ دنیا میں 2 طرح کے مزاج ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نمو آور مزاج یعنی گروتھ مائنڈ سیٹ، اور دوسرا ہوتا ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ یعنی ٹھہرا ہوا مزاج۔
جن بچوں میں نمو آور مزاج پایا جاتا ہے وہ خود کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر کرنے اور اپنی خوبیاں بڑھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ٹھہرے ہوئے مزاج والے بچے آگے بڑھنے، نیا سیکھنے اور مسائل کو حل کرنے میں کتراتے ہیں۔ اپنے بچے کے اندر نمو آور مزاج کی تشکیل کیجیے تاکہ وہ زندگی بھر آگے بڑھنے کے قابل رہے، کہیں ایک جگہ پہنچ کر ٹھہر نہ چاہے۔ بچے کے منفی خیالات اور گفتگو پر اسی سے نظر ثانی کرائیے تاکہ وہ اپنے مزاج کو بہتر کرنے کے قابل ہو سکے۔ آپ کا بچہ اگر یہ کہے کہ میں فلاں کام نہیں کر سکتا تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، کوئی بھی کام پہلی مرتبہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہی کام کرنا شروع کر دیا جائے تو آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر ہو سکے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے یہ کام کرنے میں مدد کیجیے۔ 1-2 مرتبہ آپ کو اس کا ہاتھ بٹانا ہوگا، پھر وہ خود اس میں دلچسپی لینے لگے گا۔ نمو آور مزاج کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم جلد ہی اس پر ایک الگ سے ویڈیو بھی بنائیں گے۔ اگر آپ بچوں کی تربیت میں دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والا بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 پر۔ پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ سکھائیے کہ غلطی ہی سے آپ سیکھیں گے۔ بچے بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تاہم بچے جب کچھ نیا کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، جس سے بعض بچوں میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یہ کام اگلی مرتبہ کرنے سے کتراتے ہیں۔ بچوں کو یہ بتانا والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ کام کے غلط ہونے یا غلطی سرزد ہونے سے گھبرائیں نہیں، بلکہ اس سے سیکھیں اور غور کریں کہ اس کام کے دوران کیا غلطی ہو گئی کہ مطلوبہ نتیجہ نہیں نکلا۔ بچے کا یہ مزاج بنائیے کہ وہ غلطی کرے گا تبھی نیا سیکھے گا۔ اور نمبر 5، بچے کی کوشش کی تعریف کیجیے۔ بچہ ضروری نہیں کہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو، لیکن اس کی کوشش بہت اہم ہے۔ اس نے کوئی کام کرنے کی ہمت کی، بچے کی اس ہمت کی داد والدین پر فرض ہے۔ اگر بچے کی کوشش کی ہمت کی داد نہ دی جائے اور نتیجے کا انتظار کیا جائے تو بچہ آئندہ یہ ہمت کرنے سے بھی کترائے گا۔ ایک پذیرائی کے بعد بچہ اگلا چیلنج لینے کی جرات بھی کرنے کے قابل ہوگا۔ بچے کی مثبت اور درست ہمت افزائی بچے کی خود توقیری میں اضافہ کا ذریعہ بنتی ہے۔ نمبر 6، غیر نصابی دلچسپیوں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہمارے ہاں بعض گھرانوں میں تعلیم کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی گئی ہے کہ زندگی میں باقی چیزوں کی اہمیت سرے سے ختم ہو کر رہ گئی ہے، لیکن حقیقی زندگی میں تعلیم کی اہمیت اتنی نہیں جتنی کہ ہمارے تعلیمی نظام کی پیش کی جاتی ہے۔ اس لیے بچے پر تعلیمی سرگرمیوں کا بوجھ اتنا ہی ڈالنا چاہیے جتنا اس کی اہمیت ہے۔ ویسے بھی تعلیم میں بہتر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بچہ دیگر مشاغل میں بھی کچھ وقت صرف کرے۔ بچے کی غیر تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے۔ بچے کے مشاغل پر غور کیجیے، اس کی دلچسپیوں پر توجہ کیجیے کہ وہ زیادہ تر کس کام میں خود کو مشغول رکھتا ہے۔ آپ خود بھی اس کی غیر نصابی خوبیوں کو دریافت کرنے کی کوشش کیجیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ چیزیں اچھی طرح یاد کر لیتا ہے تو اس کا حافظہ دوسرے بچوں سے تیز ہے، اسے ترغیب دیجیے کہ وہ قرآن حفظ کرے۔ بچے کو اگر فٹ بال کھیلنے سے دلچسپی ہے تو اسے فٹ بال خرید کر دیجیے یا قریبی فٹ بال کلب کا ممبر بنائیے۔ ایسے دوست تلاش کیجیے جو آپ کے بچے کی طرح دلچسپی رکھتے ہیں۔ نمبر 7، کامیاب اور غیر معمولی لوگوں سے ملوائیے۔ بچے کو گاہے گاہے ایسے افراد کے ہاں لے جائیے جنہوں نے زندگی کے کسی بھی میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہوں۔ بچہ جب ایسے لوگوں سے ملے گا تو اس کے اندر بھی یہ تحریک پیدا ہوگی کہ وہ ان کی طرح کوئی کارنامہ انجام دے۔ صحبت بہت اہم ہے۔ بچے کو ان کامیاب لوگوں کی زندگی کے بارے میں بتائیے کہ وہ تمام تر مشکلات کے باوجود کیسے آگے بڑھتے رہے اور یہ مقام حاصل کیا۔ یوں بچے میں یقین بڑھے گا کہ وہ بھی اپنی زندگی کی مشکلات کے باوجود آگے بڑھ کر کچھ غیر معمولی کر سکتا ہے۔ بچے کے اندر آپ جتنی زیادہ خود توقیری پیدا کریں گے وہ اتنا ہی زیادہ زندگی میں آگے بڑھنے کے قابل ہوگا، اور بچے کی خود توقیری بڑھانا آپ ہی کے اختیار میں ہے۔